بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرا نام ہے ڈاکٹر جہانگیر یاسر، اور آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے جوائنٹ پین، یعنی کہ جوڑوں کا درد۔ جوڑوں کا درد کیوں ہوتا ہے، اس کے ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور اس کے علاج کے اوپر ہم بات کریں گے، اور آپ کو بہت ہی اچھی میڈیسن بتائیں گے جس کے استعمال سے جو آپ کے جوڑوں کا درد ہے، یا جو جوڑ اکڑ گئے ہیں، یا اٹھنے بیٹھنے میں آپ کو مسئلہ آ رہا ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بالکل یہ حل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے میرے اس چینل ڈاکٹر جہانگیر یاسر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری جو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ملتے رہیں۔ اور جو میرے آلریڈی سبسکرائبرز ہیں وہ لائک یا کمنٹس ضرور کیا کریں۔ تو جو جوائنٹ ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، متحرک جوائنٹ اور دوسرے غیر متحرک ہوتے ہیں۔ جو متحرک ہوتے ہیں جیسا کہ کوہنی کا جوڑ، انگلیوں کے جوڑ جو حرکت کرتے ہیں، یا گھٹنے کا جوڑ، یہ متحرک جوڑ ہوتے ہیں۔ اور ایک غیر متحرک جوڑ ہوتے ہیں جیسے سر کی ہڈی کا جو جتنی بھی ہڈیاں ہیں سر کی کھوپڑی کے اوپر، غیر متحرک جوڑ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ حرکت نہیں کرتے۔ چلتے ہیں ان وجوہات کی طرف کہ کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو جوڑوں کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو مین بڑی وجوہات ہے وہ ہے جو لوگ سرد پانی میں اچانک سے نہا لیا، یا سردی لگنے کی وجہ سے، یا جو لوگ بادی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے مٹر ہو گئے، آلو ہو گئے، چاول ہو گئے، یا بڑا گوشت ہو، یہ سب چیزیں بادی ہوتی ہیں۔ جو لوگ بادی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر بلغمی رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے ان کے خون کے اندر، اور وہ جا کے جو جوائنٹ ہوتے ہیں یا جوڑ ہوتے ہیں ان میں جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو جوڑ ہوتے ہیں ان کے اندر ری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں کے اندر سوجن آ جاتی ہے، اور ان کے اندر بہت زیادہ انفیکشن ہو جاتا ہے، ان میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، واش روم نہیں بیٹھ سکتے، یا جوڑ اکڑ جاتے ہیں۔ تو اس کی جو دوسری وجہ ہے وہ ہے یورک ایسڈ، خون کے اندر یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، یا جسم کے اندر یورک ایسڈ کا بڑھ جانا۔ جب یورک ایسڈ کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو گردے فاسد مادوں کو پیشاب کی شکل میں باڈی سے باہر نکالتے ہیں، تو اتنے زیادہ بڑے ہوئے یورک ایسڈ کو یہ باہر نہیں نکال پاتے پوری طرح سے، تو جو باقی ماندہ یورک ایسڈ ہوتا ہے یہ خون میں شامل ہو کر جو جوائنٹ ہوتے ہیں، جسم کے اندر جتنے بھی جوڑ ہوتے ہیں ان میں یہ جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو جوڑ ہیں ان میں جو یہ درد پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ سگریٹ نوشی کا یا تمباکو کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا شراب نوشی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا جن لوگوں کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے، یا کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی جو جوڑوں کے اندر یہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں بلڈ یوریا کے خون کے اندر زیادہ بڑھنے کی وجہ سے، یا خون کے اندر بلغم کی زیادتی کی وجہ سے، یا وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی یہ جو جوڑوں کے اندر درد کے جو مسئلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو اس کے علاج میں آپ کو جو ہومیوپیتھک کی میڈیسنز بتاؤں گا اس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو گھٹنوں کے اندر درد کا مسئلہ ہے اس سے، یا جوڑوں کے جسم کے اندر جتنے بھی جوڑ ہیں ان کے اندر جو دردوں کا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل ہو جائے گا۔ تو اس میں جو پہلی میڈیسن میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے ریسٹاکس۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے آپ چلنے لگے ہیں تو اچانک سے آپ کے جو جوڑوں کے اندر یا اپنے ٹانگوں یا گھٹنوں کے اندر آپ کو درد ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ چلنے کے بعد یہ درد بالکل ختم ہو جائے گا، تو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ یا بیٹھنے کی حالت میں آپ کی جو ٹانگوں کے اندر، یا لیٹنے کی حالت میں آپ کے گھٹنوں کے اندر بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ ریسٹاکس 30 پوٹینسی کے اندر آپ نے لینی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو دوسری میڈیسن آپ نے لینی ہے وہ ہے برائی یونیا۔ برائی یونیا یہ بھی 30 پوٹینسی کے اندر لینی ہے۔ اگر چلنے پھرنے میں آپ کو گھٹنوں کی درد ہوتا ہے، یا بہت زیادہ اس کی موومنٹ کے یا ان کو فولڈ کرنے پر آپ کو یہ گھٹنوں کے اندر بہت شدید درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ تیسری میڈیسن ہے وہ ہے لیڈم پول۔ لیڈم پول 30 پوٹینسی کے اندر آپ نے لینی ہے۔ یہ میڈیسن جو گھٹنوں کے اوپر سوجن آ جاتی ہے، یا ٹانگوں کے اوپر، یا ٹخنے کے اوپر، یا کونیوں کے اوپر جو بہت زیادہ سوجن ہو جاتی ہے، جہاں اس کے ساتھ درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ تو اس کے ساتھ جو چوتھی میڈیسن میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے کولوفائلم۔ کولوفائلم یہ یعنی کہ جتنے بھی درد ہیں اس کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ چاروں میڈیسن کے 2 قطرے آدھا گھونٹ پانی کے اندر ڈال کے آپ نے دن میں اس کو 3 دفعہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ تقریباً آپ نے 1 سے 1.5 ماہ تک اس کو استعمال کرنا ہے۔
اگر آپ کو اس سے خاطر کا فائدہ ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کی ایک ہی خوراک یعنی کہ ایک دن میں صرف ایک ہی خوراک لینی ہے اور آہستہ آہستہ اس میڈیسن کو آپ نے بالکل بند کر دینا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے کچھ احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہے، اور اس احتیاطی تدابیر آپ نے جو کرنی ہے وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے جو ٹھنڈی چیزیں ہیں اس کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ بڑا گوشت، مٹر، پنیر اور جتنی بھی بادی چیزیں ہیں ان کا استعمال آپ نے بالکل کم کرنا ہے یا آپ نے بالکل نہیں کھانی، اور جو چاول ہیں اس کا بھی آپ استعمال کم کریں، اور پانی آپ نے زیادہ پینا ہے، اور گرم چیزوں کا آپ استعمال اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ بکرے کا گوشت ہے یا چکن ہے اس کے ہی آپ جو شوربہ ہے یہ اس کو استعمال کریں، اور آپ گرم دودھ کا بھی اس کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اپنے جو یعنی کہ جو جوڑ ہیں جسم کے ان کو اچھی طرح سے یعنی کہ ڈھانپ کے رکھیں، اور آج کل جو سردی جا رہی ہے اس میں آپ اچھی طرح سے اپنے جسم کو لپیٹ کے نکلیں، تو اس کے ساتھ آپ میڈیسن کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو جوڑوں کا مسئلہ اس سے بالکل حل ہو جائے گا۔